پڑھ رہے ہو، اس نبی کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے والوں نے آج اس وقت قتل کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں، حرمت قرآن کے لیے جلوس نکالنے والوں، قرآن کی حرمت پر سویڈن کے خلاف پابندیوں کا نعرہ لگانے والوں، قرآن کی حرمت کے خلاف فرانس کے خلاف نعرہ لگانے والوں، اس کے سفیر کو واپس بھیجنے والے مسلمانوں، اگر سفین کے اندر قرآن کی بے حرمتی نہ کی جاتی تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس وقت بھی قرآن کی بے حرمتی کرتا۔ اگر سفین میں قرآن کو نیزوں پر نہ اٹھایا جاتا تو اس قرآن پر کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا۔ یہ تو سبق مسلمانوں نے دیا ہے۔ آج احتجاج ہے باغیان شریعت کے خلاف، باغیان قرآن کے خلاف، باغیان توحید کے خلاف، باغیان نبوت اور رسالت کے خلاف، اجتماعی قتل کا فتویٰ دینے والے 18,000 مولویوں کے خلاف، قاضی الشرع کے خلاف، جس نے رسول خدا کے بیٹے علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دیا۔ آج ان ظالموں کے خلاف آپ احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ کچھ لوگ چھٹیاں منا رہے ہیں، کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں۔ آپ امام بارگاہ حسینیہ سے کالا لباس پہن کے، فاقہ رکھ کے، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ تاریخی ظلم اور جبر کے خلاف علم لے کے اور ذوالجلال حسین کی شبیہ لے کے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ عالمگیر احتجاج ہے جس نے کرۂ ارض پر یزیدیت کا چھپنے کی جگہ بھی نہیں رہنے دی۔ یزید کے چہرے سے اور اس کے حواریوں کے چہرے سے ظلم و جبر کا نقاب نوچ لیا ہے۔ اس کے لباس اسلامی کو جو اس پردے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اس کو بے لباس کر دیا ہے۔ کتنے مفتی پیدا ہوئے ہیں اس کو جنت میں لے کے جانے کے لیے، مگر یاد رکھنا جنت فقط رسول کے بیٹوں کی جاگیر ہے۔ اگر آپ احتجاج نہ کرتے تو منڈی فاروق آباد کے گھر گھر میں یزید اور شمر پیدا ہوتا۔ آپ کے احتجاج نے حرمت قرآن کی تحریک کو نئی زندگی دی ہے۔ آپ کے احتجاج نے شریعت پیغمبر کو زندگی دی ہے۔ آج حسین حسین ہے، یزید کہاں ہے؟ آپ نے یزید کو بے موت دفن کر دیا۔ آپ کا احتجاج نسل در نسل ہے۔ آپ نے یزید کو گالی بنا دیا۔ جہاں جہاں پر ظلم ہوگا وہاں وہاں پر یزید ہوگا، وہاں وہاں پر لبیک یا حسین ہوگا۔ ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کہتے ہیں یزید نے حکم نہیں دیا تھا۔ ان کو پتا چل گیا
یہ اس کے رشتہ دار ہیں، یزید کو بچانے کے لیے نکلتے ہو، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ آج تمہارا کلمہ تمہارے گھروں میں نماز، قرآن پاک، تمہاری مساجد، یہ محراب و منبر 72 کی خیرات ہے۔ جاؤ اپنا دین لو ہندا کے پوتے سے، جاؤ اپنا دین لو شمر کی تلوار سے، جاؤ اپنا دین لو عمر ابن سعد سے، جاؤ اپنا دین لو عمر ابن زیاد سے، جاؤ مدینوں کی گلیوں پر نعتیں پڑھنے والوں، دوش رسول کے سوار کو میدان کربلا میں آج کے دن امت نے قتل کیا، امت نے قتل کیا، امت نے قتل کیا۔ کسی عیسائی نے قتل نہیں کیا، کسی یہودی نے قتل نہیں کیا۔ ہم نہیں چھپنے دیں گے یزید کو۔ باب سالار نے یہ روایت قائم کی تھی، باب الادین نے۔ کتنے لوگ آگے احتجاج کے اندر، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، مگر نعرہ تبدیل نہیں ہوا۔ کیا نعرہ؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ ہم نے کون سا دین ہے تمہارا؟ تعارف کرواؤ اپنے دین کا۔ محمد کا دین حسین ہے، محمد عربی کا وجود حسین ہے، قرآن لسان الحسین ہے، قرآن کی زبان حسین ہے، شریعت پیغمبر حسین کا لباس ہے۔ جاؤ ڈھونڈو 6 لاکھ کی سپاہ کے گھوڑوں میں، جاؤ ڈھونڈو 18,000 مولوی جنہوں نے فتویٰ دیا رسول کے بیٹے کے قتل کا، ان سے فتویٰ لو، ان سے دین مانگو۔ جس ممبر پر بیٹھ کے آج بھی خطبہ دیتے ہو، یہ ممبر یہ حسین کے نانا کا ممبر ہے، یزید کے نانا کا نہیں ہے۔ اے آل ابو سفیان، آل ابو طالب کے مقابلے میں آتے ہو؟ اے نیلی آنکھوں کی رقاصہ کی نسل، فاطمہ الزہرا کی نظر کے راستے میں آتے ہو؟ جھنڈے لہرا کے پیشہ کرنے والی عورتوں کی نسل، معصومہ بی بی کی اولاد پر ظلم لاتے ہو؟ ہم تعاقب کریں گے اس قرآن پر، یزیدیت کو چھپنے نہیں دیں گے۔ یزید کی نسل کو باہر نکال کے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے یہ ہے دین کے بگوڑے، یہ ہے قرآن کے لوٹے، یہ ہے شریعت کے بگوڑے، یہ ہے شریعت پیغمبر کو ذبح کرنے والے، دین کے باغی، قرآن کے باغی، اسلام کے باغی، کلمے کے باغی۔ آج اربوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں بھاگتے ہیں اذان ہوتے ہوئے۔ یاد رکھنا یہ رسول کی اولاد کی خیرات ہے۔ تمہارا دین تو یزید نے شراب کے گھونٹ میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ تمہارے دین کے منبر پر یزید نے بندر بٹھا دیے تھے۔ تمہارے کعبے کو یزید نے جلا دیا تھا، اس کے خلاف کو۔ مدینے کی گلیوں کی نعتیں پڑھنے والوں، 3 دن کے لیے صحابہ کی بیٹیوں کو یزید نے اپنی صفحہ پر حلال قرار دیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل اجتماعی ریپ ہوا مدینے میں، صحابہ کی بیٹیوں نے نجائز بچوں کو جنم دیا۔ یہ بدبخت یزید ہے، یزید ابن معاویہ ہے، اس کی تربیت میں ہندا کا بغض ہے،
اس کی تربیت میں ابو سفیان کا بغض ہے، اس کی تربیت میں شام کا حکمران باغی جو ہے اس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ یزید ہے نظام دین کے خلاف، نظام حریت کے خلاف، حسین کے سامنے ہے۔ کربلا نے ہمیشہ کے لیے اس کی زبان کو قطع کر دیا۔ کہتے ہیں وکیل لے لیے ہے یزید نے، ہر مولوی وکیل بن گیا ہے، ٹی وی پر آ کر گفتگو کرتا ہے، جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ حسینیت کے خلاف دلیل پیش کرتا ہے۔ آج کے اجتماع میں ہم دعا مانتے ہیں، جھولی اٹھا کے آپ تمام مزادار، یہ عورتیں، یہ بچے دعا کیجئے، اے اللہ تعالیٰ جو یزید کا حمایتی ہے اس کا حشر اور نشر اس دنیا میں اور آخرت میں یزید کے ساتھ فرما، اور جو حسین کا زادار ہے یہ بھوکے پیاسے جو یا حسین کرتے ہوئے اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں، ان کی نسلوں میں حسینیت کو راست فرما۔ آخری بات کر کے قبلہ صاحب پڑھیں گے۔ میں تو فاروق آباد میں دوستوں نے کہا کہ کوئی بات کی جائے، میرا موضوع 2 گھنٹے ہونا چاہیے، سیٹنگ سے تقریر نہیں ہوتی، جذبات ہوتے ہیں، یہ خون دوڑتا ہے، غیرت دل دوڑتی ہے، حسینیت دوڑتی ہے، پھر الفاظ آتے ہیں۔ میں فاروق آباد ہی پاکستان کا نبض شناس ہوں، رگ رگ کو جانتا ہوں۔ ایک بات، اگر سن 61 ہجری میں حسین نے سجدہ اثر کے وقت اگر سر خود اٹھایا ہے تو حسین جنگ ہار چکا ہے۔ اگر قاتل نے اٹھایا ہے انو کے ثنا کے منبر پر، حسین نے خطیب بن کے قرآن سنایا ہے، تو پھر شام قیامت تک ایک ہی نعرہ ہوگا، لبیک یا حسین۔ آواز کم آ رہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے زور لگا کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین۔ رسول اللہ کے بیٹے تجھ پر سلام ہو، علی مرتضیٰ کے بیٹے تجھ پر سلام ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ اے دن کے بھوکے پیاسے کنجے خندر کے نیچے 13 ضربوں کے ساتھ، خشک ہونٹوں کے ساتھ اللہ کی ثنا کرنے والے حسین تجھ پر سلام ہو، تیرے عزاداروں پر سلام ہو، شام قیامت تک سلام ہو۔ مومنین حضرات اعلان سماعت فرما لیں۔ چوک پیر ڈبے شاہ میں فاقہ کھولنے کا انتظام ہے، اولخ برادران کے گھر بھی فاقہ کھولنے کا انتظام ہے، ماسٹر اظہار حسین شاہ صاحب کے گھر بھی، اطہار حسین شاہ صاحب کے گھر بھی فاقہ کھولنے کا انتظام ہے، سید عامر شاہ صاحب کے گھر بھی فاقہ کھولنے کا انتظام ہے۔ لہٰذا مومنین سے التماس ہے کہ ان جگہوں پر پہنچ